اعزاز آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں دو باتیں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ وہ ارشاد بھٹی صاحب نے ریفرنس دیا تو دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے موجودہ حکومت کی ایک تعریف ہے۔ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ موجودہ حکومت ہے گورنمنٹ بائی دی اسٹیبلشمنٹ، گورنمنٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ فار دی اسٹیبلشمنٹ۔ وہ جس طرح ڈیموکریسی کی ہے نا تعریف، اس طرح موجودہ گورنمنٹ کی ہے۔ مذاکرات کیسے شروع ہوئے؟ مذاکرات موجودہ حکومت نے گرین سگنل ملنے کے اوپر شروع کیے ہیں، اور میں اسے کوانٹیفائی کرتا ہوں کیسے۔ جو پہلی ملاقات ہوئی تھی پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی اور حکومت کی، وہ ہوئی تھی سردار ایاز صادق کے گھر پہ۔ اس ملاقات میں وہ کون سا بندہ تھا جس کی موجودگی سے وہ بات یہ مذاکرات کی باقاعدہ آگے بڑی؟ وہ تھے وزیر داخلہ محسن نقوی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب نے اس بیٹھک میں بیٹھ کے کہا کہ مذاکرات کریں؟ محسن نقوی سردار ایاز صادق کے گھر پر موجود تھے۔ جو انیشل ملاقات ہوئی تھی اس میں سردار ایاز صادق، اسد کیسر اور محسن نقوی بھی وہاں پر موجود تھے، یہ میری معلومات ہے۔ جس کے بعد یہ مذاکرات، اور یہ گرین سگنل لیے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتی گورنمنٹ۔ سردار ایاز صادق کا اس میں ایک ضرور ایڈڈ بینیفٹ ہے کہ ان کی رسپیکٹ ہے اکراس دی پارٹی لائن، وہ ان کی ذاتی وجوہات ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ کہتی ہے یا سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ جی ہم ملاقات کرنے کی کوشش کرائیں گے، تو کس نے ملاقات کرانی ہے؟ وزیر داخلہ نے ملاقات کروانی ہے یا پنجاب حکومت نے ملاقات کروانی ہے؟ پنجاب حکومت کا چیف سیکرٹری اور آئی جی بدلنے کی پنجاب حکومت کی صلاحیت نہیں ہے۔ صحیح سر۔ مرکزی حکومت کی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ کون لگے ہیں، کہاں سے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ، تو مجھے تو بڑی اس میں کلیئرٹی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ انہی کی گورنمنٹ ہے، یہ انہی کے، اور چونکہ مینڈیٹ جو الیکشن کا وہ ان کا اپنا نہیں ہے، تو یہ کچھ بھی قدم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر آگے چلتا ہے۔ اور دوسری بات بڑی اہم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے میں نے اس لیے بات کہی کہ خان صاحب یہ تو اپنا ماحول نہیں بنا رہے، لیکن خان صاحب بھی ان کو فیول دے رہے ہیں۔ خان صاحب ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں خان صاحب کا امپیکٹ زیادہ ہے، یہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں۔ اگر خان صاحب بیان دینا چھوڑ دیں گے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ان کی پارٹی کو ہی ہوگا نا، کہ بات کوئی آگے بڑھے گی، کسی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں رہے گی۔ زیادہ ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ بالکل اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس کی طاقت زیادہ ہے، آئی ایگری ود یو، لیکن امپیکٹ کس کا ہے؟ وہ ان کے بیانات اور فیول اپ کر دیتے ہیں۔ یعنی فائدہ زیادہ عمران خان کا، اس سے ذمہ داری بھی زیادہ عمران خان کے اوپر عائد ہوتی ہے ان مذاکرات کی کامیابی کے لیے۔ بھٹی صاحب جی، لیکن طاقت کسی اور کی ہے، طاقت جس پہ اس پہ زیادہ ذمہ داری بھی ہے۔ بھٹی صاحب میڈم شیخ بہت خوش ہوئی آخری جملے پہ، خوشی میری طرف بال پھینکتے ہوئے۔ اور میڈم شیخ نہیں، میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ عمران خان صاحب کو ٹویٹس جو ان دنوں میں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں اعزاز سے ایگری کرتا ہوں کہ ظاہر ہے مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف ہے، مصائب میں پاکستان تحریک انصاف ہے، تو لہٰذا ہلکا پھلکا کوئی تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹنا، یعنی جو حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے، جو ایکس ہینڈل ہے عمران خان کا، وہ عمران خان نہیں استعمال کرتے، یا وہ مسلسل ایک استعمال ہوتا آ رہا ہے، تو لیکن پھر بھی عمران خان کو ہدایات جانی چاہیے تھی کہ یہ کوئی تلخ بات نہ کریں۔ لیکن میڈم شیخ میں تو صرف اس بات پہ میں کہہ رہا تھا کہ جب عمران خان صاحب تو چلو جیل میں ہیں، عمران خان صاحب کی وجہ سے آج جیل میں ہیں۔ عمران خان صاحب اگر کچھ سیاسی حکمت عملی اپناتے، یعنی جو ہماری سیاست ہے، تو آج وہ اقتدار میں ہوتے یا کم از کم جیل میں کبھی نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ حکومت جس نے مذاکراتی کمیٹی بنائی، یہ حکومت جو اس وقت اقتدار میں ہے اور جس کو حکومت مان لیا پاکستان تحریک انصاف نے، فریق مان لیا، اس میں مریم نواز صاحبہ کی کل کی صرف گفتگو سنیں کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی جماعتوں کا بھی منہ اور پاؤں کا علاج ضروری ہے، ان کا علاج بھی کریں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ کوئی کہیں یہ اتنی انتقام، اتنا ابھی دل نہیں بھرا، کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کتنا اور چاہتے ہیں آپ کسی سے کرنے کے؟ تو کل آپ کی باری آئے گی تو انہی جانوروں کے اسپتالوں میں آپ ہوں گے۔ نہیں سر، لیکن کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ اگر آپ کے مطابق اس وقت مذاکرات کے معاملے پہ حکومت بالکل بے اختیار ہے، کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ بیٹھے مذاکرات کے لیے، تو یہ تو سیاستدانوں کو کریڈٹ نہیں جاتا کہ پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ گنجائش بنانے کی کر رہے ہیں کوشش؟ یہ تو بلکہ ان کے اس میں پوائنٹس جاننے چاہیے، براؤنی پوائنٹس ملنے چاہیے سیاستدانوں کو۔
یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے جو پتہ نہیں نا آپ کس پانی کی انتہائی گہرائیوں سے نکال کے لائی ہیں. میں تو سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے, کرتا ہوں آپ اس کو دلیل سے رد کر دیں. پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے میں سلام نہیں, آپ مجھے ایسی دلیل دیں میری سوال بالکل ختم ہو جائے, سیٹسفیکشن ہو جائے مجھے. نہیں بالکل حکومت سیاستدان فضول ہے. جب اب ایپیکس کمیٹی میں شہباز آپ نے مان لیا کہ انہوں نے بڑا اچھی کیا کہ انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی, اختیار بھی کوئی نہیں ہے, مینڈیٹ بھی اپنا نہیں ہے, اور عمران خان ان کو آگے لگایا ہوا ہے اس نے پچھلے 3 سال میں, تو چلو پھر بھی مذاکرات, ان کو چور لٹیرے اور ڈاکو بھی عمران خان کہتے تھے, تو چلو پھر بھی بات چیت. لیکن خواجہ آصف صاحب اس طرح کے طنز نہ کرتے, مریم نواز صاحبہ اپنی تھوڑا سا, اچھا وہ تو پھر دونوں طرف سے ہو رہا ہے نا بھٹی صاحب.